عزیزان گرامی، ماہ ذوالحجہ کا برکتوں والا رحمتوں والا عشرہ مبارکہ، یہ 10 دن اللہ تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں بہت محبوب اور بہت مقبول۔ ان 10 دنوں میں اہل اللہ، اولیاء اللہ تکبیرات کا بڑی کثرت سے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان ایام میں کثرت سے اللہ تعالی اپنی بڑائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے حوالے سے چند ایک بڑی اہم باتیں ہیں۔ قربانی کا معنی یہ ہے وہ شے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ القربان ما یتقرب بہ الی اللہ، کہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ لیکن اصطلاح شرع میں یہ مخصوص دنوں میں مخصوص جانور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کا نام قربانی رکھا گیا۔ قربانی کے حوالے سے قرآن کریم نے جو الفاظ ذکر کیے، ایک تو لفظ قربان ہی قرآن کریم میں بیان ہوا۔ جب قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ قرآن میں بیان ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں آدم کے علیٰ نبینا علیہ السلام ان کے 2 بیٹوں کا واقعہ انہیں سنائیے۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تو ایک تو لفظ قربانی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، دوسرا لفظ منسک جس کے بارے قرآن ذکر کرتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے چوپایوں پر۔ بہیمۃ الانعام، وہ چوپائے جو پالتو ہیں، بہیم ہیں، بہائم ہیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ تو قرآن کریم نے دوسرا لفظ اس کے حوالے سے منسک ذکر کیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا۔ تیسرا لفظ قرآن کریم میں نہر کا ذکر ہوا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے نہر کیجیے، یعنی قربانی کیجیے۔ تو قرآن کریم نے یہ 3 الفاظ اس حوالے سے بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو لفظ قربانی ہے، دوسرا لفظ منسک ہے، تیسرا لفظ نہر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات میں صاحب مشکات نے نقل کیا کہ اللہ تعالی جل وعلا کو اس دن جو عید کا دن ہے، اپنے بندے کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے وہ اللہ کے حضور جانور ذبح کرنا، سب سے زیادہ۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے کہ بھئی جس کام کا وقت ہے وہ کام اللہ کو اپنے بندے کا محبوب ہے۔ جس کام کا وقت ہے اللہ تعالیٰ بندے سے اسی کام کا مطالبہ کر رہا ہے کہ اس وقت میں وہی کام کیا جائے جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو حکم دیا۔ اب اس کے حوالے سے چند ایک بڑی اہم باتیں ہیں جو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہمارے فقہاء نے اس حوالے سے لکھا کہ زکوٰۃ تب فرض ہوتی ہے جب پورا 1 سال اسلامی قمری سال پورا گزر جائے، اور پورا قمری سال گزرنے کے بعد وہ شخص صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر قربانی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ لیکن قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ جیسے ہی بندہ صاحب نصاب ہوا
اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو صاحب نصاب کے حوالے سے ہم نے کئی بار ذکر کیا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی، اگر ان کی مقدار یا ان کی قیمت کسی کے پاس ہے تو وہ صاحب نصاب ہے۔ ایک اور بات ضمناً یاد رکھیے گا، موجودہ دور میں فقہاء کے درمیان اب یہ ایک مسئلہ زیر بحث ہے کہ نصاب قربانی کا صرف سونے کو بنایا جائے، چاندی کا نصاب جو ہے اس کو نہ بنایا جائے، بلکہ فتویٰ جو ہے وہ سونے کے نصاب پر دیا جائے کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سونے کی رقم ہے تو وہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس کے اوپر قربانی لازم ہے۔ اب ہمارے ہاں اکثر کئی گھرانے ایسے ہیں جن میں خواتین کے پاس کئی تولے سونا ہے اور وہ نہ اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، نہ وہاں قربانی کا ہی ہمیں کوئی تصور ملتا ہے، نہ اس حوالے سے وہ جاننے کے لیے ہی کوشاں نظر آتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو ہی جان لیں کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان معاملات میں ہمیں اپنا دل بڑا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے، عشر کا معاملہ ہے کہ وہاں عشر کیسے ہوگا، کس طرح سے دیا جائے گا، عشر پورا دیا جائے گا، نصف عشر دیا جائے گا، یعنی قرآن نے ایک مقام پر بیان کیا کہ یہ جو کفار ہیں اپنے بتوں کے لیے ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ جل وعلا کے نام پر دینے کی بات آتی ہے تو پھر یہ اپنی جیبوں کو بند کر لیتے، وہاں یہ کنجوس ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا اہم معاملہ ہے ہمارے ساتھ بھی کہ ہم بھی اسی طرح ہوتے جا رہے ہیں کہ ایسے وہ معاملات جہاں شریعت نے ہمیں حکم دیا وہاں ہم اپنا ہاتھ دبا لیتے ہیں، اور جہاں ہمیں شیطان کو خوش کرنے کا معاملہ ہے تو وہاں ہم بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی جو عمر ہے اس حوالے سے یاد رکھیے گا، بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، ان کے بارے میں ہمارے فقہاء نے لکھا کہ یہ 1 سال ان کا مکمل ہو جائے، دوسرے سال میں داخل ہو جائیں۔ بیل، گائے، بھینس، بھینسا، ان کی عمر 2 سال پوری ہو جائے اور یہ تیسرے سال میں داخل ہو جائیں۔ اونٹ اور اونٹنی، ان کی عمر 5 سال پوری ہو جائے اور یہ 6 سال میں داخل ہو جائیں تو ان کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہاں سال سے مراد قمری سال ہے۔ پھر جو بھیڑ اور دمبا ہے اس کے حوالے سے ہمارے فقہاء لکھتے ہیں کہ اگر دیکھنے میں اتنے فرباں ہیں، اتنے تندرست اور توانا ہیں کہ وہ سال کے نظر آتے ہیں، ابھی وہ سال کے ہوئے نہیں ہیں، تو ان کی قربانی جائز ہے۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ آتا ہے کہ جو عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی جو ہے وہ درست نہیں ہوتی، اس کو بھی ہمارے ہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، یا جانتے بھی ہیں تو اس حوالے سے ایک بڑا ابہام ہمارے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہمارے فقہاء نے لکھا کہ ہر وہ عیب جو جانور کی کسی منفعت یا جمال کو بالکل ضائع کر دے اس کی قربانی جائز نہیں۔ مثلا اب ہمیں اس کی مثال حدیث پاک میں بھی ملتی ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع وابتر او کما قال، کہ ہر وہ ذیشان کام، ہر وہ نیک کام جو بغیر اللہ کے نام لیے شروع کیا جائے وہ بے برکتہ اور دم بریدہ ہوتا، دم کٹا ہوتا۔ تو جہاں حسن و جمال کا کردار نظر آتا ہے وہاں ہمیں یہ چیزیں بھی دیکھنی پڑتی۔ تو فقہاء نے اس حوالے سے لکھا کہ اگر ایسا عیب ہے جو جانور کا جو نفع ہے یا جانور کا جو خوبصورتی ہے اس کو بالکل زائل کر دے تو وہ قربانی کے لیے عیب بنے گا، اگر اس سے کم تر درجے کا عیب ہوگا تو اس سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ مثلا فقہاء لکھتے ہیں اندھا، کانا، لنگڑا، بہت بیمار اور لاغر جس کا کان، دم یہ تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں، جس کا کان یا دم تہائی سے
زیادہ کٹے ہوئے ہوں، اس کے کان نہ ہوں، ناک کٹی ہو، دانت نہ ہوں، بکری کا ایک تھن سوکھا ہوا ہو، یا گائے بھینس کے 2 تھن خشک ہوں، تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اندھا، کانا، لنگڑا، بہت بیمار اور لاغر جو چل بھی نہ سکتا ہو، اپنی قربان گاہ تک بھی نہ جا سکتا ہو، جس کا کان دم تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں۔ اب بعض اوقات جنہوں نے جانور رکھے انہیں پتہ ہے کہ جانور آپس میں لڑتے رہتے، آپس میں ان کے معاملات اس طرح کے ہو جاتے ہیں، تو کبھی کسی کا کان سائڈ سے کٹ گیا، اس کو چیرا آ گیا، تو فقہاء نے لکھا کہ اگر تہائی سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو پھر ان کی قربانی، اگر اس سے کم ہے تو پھر ان کی قربانی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح ایسا جانور جس کے پیدائشی سینگ ہی نہ ہوں، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہیں ہیں یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو اس ٹوٹے ہوئے کے حوالے سے فقہاء نے 2 باتیں لکھی۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اس کا سینگ کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ بھینس ہے تو اس کا سینگ اندر کی طرف مڑ جاتا ہے، جس کے مڑنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا سرا جو ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے، جس کے پیدائشی سینگ نہیں ہے یا سینگ اوپر سے ٹوٹا ہوا ہے، تو ان کی قربانی کیا ہے؟ جائز ہے۔ ہاں، اگر سینگ خود توڑا ہے اور مینگ جو اندر کا اس کا حصہ ہے، فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر سینگ کا اوپر سے کاٹا گیا ہے اور مینگ تک اس کا اثر نہیں پہنچا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب ایک اور اس میں معاملہ ہے، ہمارے ہاں اس کو ہمارے ہاں نہیں سمجھا جاتا۔ خصی جانور جو ہے، اس کو شریعت میں نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کو پسندیدہ کہا گیا کہ یہ شریعت میں محبوب ہے۔ اب چونکہ قربانی کے لیے اس کی افزائش نسل تو نہیں کروانا مقصود ہوتی، قربانی کا جانور خریدتے وقت ہمارا مقصد گوشت کا حصول ہوتا ہے، نہ کہ نسل بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے ہم وہ قربانی لے رہے ہیں، اس مقصد کے لیے خصی جو ہے وہ بہتر ہے، شریعت میں اسے پسندیدہ کہا گیا۔ تو یہ ایک معاملہ اس میں بڑا اہم ہے۔ دوسری ایک اور اس حوالے سے بات کہ بڑے جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 سے کم بھی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن حصے اس میں 7 ہی ہوں گے، 8 حصے نہیں ہو سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جی 2 افراد مل کر لے لیں اور کہیں بھی 3.5 تمہارے اور 3.5 میرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو حصے کتنے ہوں گے؟ 7 ہوں گے، حصے متعین کر لیے جائیں گے۔ اس کے بعد کوئی 1 رکھتا ہے، کوئی 1 رکھ لے، یا 2 رکھتا ہے 2 رکھ لے، 3 رکھتا ہے، جس طرح بھی اس کا جی چاہتا ہے وہ ان کو رکھ سکتا ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر پوری گائے قربان کرنا چاہتا تو اپنی طرف سے پوری بھی کر سکتا ہے، لیکن کتنے اس میں حصے ہوں گے؟ 7 حصے اس میں ہوں گے۔ اب ایک اور بڑا اہم معاملہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں قربانی کی جاتی ہے تو تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا، بعض لوگ شوق سے کسائی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، تو کسائی کے ساتھ جو بھی شامل ہوگا، جو کسائی کا معاون بنے گا، مددگار بنے گا، اس کے لیے بھی تکبیر پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جو چھری پکڑا دی ہے اس کو ہاتھ لگا لو، یہ کوئی اس کا معاملہ شریعت میں نہیں ملتا کہ چھری کو ہاتھ لگا لو، بھئی جتنے بھی شریک ہیں سارے چھری کو ہاتھ لگا لیں۔ ایسا کرنا ہمیں اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ ہاں، اگر وہ کسائی کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، ہاتھ میں معاون بنتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تکبیر پڑھنا شرط ہے۔ اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی قربانی کے حصے دار ہیں، سب کی نیت اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی ہو۔ اگر کسی کی نیت گوشت حاصل کرنے کی ہے تو پھر وہ گوشت حاصل کرنے کی نیت سے آپ کے ساتھ شامل ہو رہا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے باقی سب کی قربانی بھی جاتی رہے گی۔ ایک اور بڑا اہم مسئلہ اس حوالے سے، ہمارے بعض احباب جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں رہتے ہیں،
اب جو دوسرے ممالک میں رہتے ہیں وہاں تو ہماری جیسی سہولت نہیں ملتی. ہم تو یہاں جانور لیا، لے کے اس کو 1-2 دن رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے ہی گھر کے باہر جہاں ہمیں جگہ ہے یا کسی اور دوست کے ہاں جگہ ہے اس کو بنا سنوار کے کاٹ لیا. باہر ممالک میں ایسا نہیں ہوتا. تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ وہاں سے رقم بھیجوا دیتے ہیں. یہاں پاکستان میں کسی کو، اپنے کسی عزیز کو رقم بھیجوا دیتے ہیں، بھی تم ہمارے وکیل بن جاؤ اور ہماری طرف سے قربانی یہاں اپنے ملک میں کر لو. اس کے لیے ہمارے فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ دونوں جگہ پر قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے. دونوں جگہ پر قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے. ہاں، یہاں پہلا دن ہو وہاں دوسرا دن ہو، یا وہاں دوسرا دن ہو یہاں پہلا دن ہو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ایام کا آگے پیچھے ہونا جائز ہے، لیکن ضروری یہ ہے کہ دونوں جگہ قربانی کا دن ہونا شرط ہے، کہ یہاں بھی قربانی کا دن ہو جس کے آپ وکیل بن رہے ہیں، اور جو قربانی کا کہہ رہا ہے وہاں بھی اس دن قربانی کا دن ہو. یہ اس صورت میں جائز ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ کو کہے کہ جی آپ میری طرف سے قربانی کر لیں، تو آپ کی طرف قربانی کا بھی دن ہی نہ ہوا ہو تو آپ قربانی کر لیں، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی. ہمارے فقہاء نے یہ لکھا کہ جو شخص غیر ملک میں مقیم ہے، اگر وہ کہیں بھی اپنی قربانی کروا رہا ہے، پاکستان میں ہے یا کہیں بھی ہے، تو دونوں ممالک میں قربانی کے ایام ہونا ضروری ہے. اچھا، اس حوالے سے ہم نے ایک بات گزشتہ جمعے کہی تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ کوشش کریں کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اس کو پیش کریں. اچھا، بعض اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بڑا جانور لیا، ایک حصہ اس میں ہم نے اللہ کا رکھا. تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سارا ہی اللہ کے لیے، وہ سارا اللہ کے لیے. تو اس میں یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی شخص کے نام پر متعین کیا جائے گا. میں اس کی پھر وضاحت کر دوں. اگر آپ اپنی طرف سے کسی فوت شدہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں، اگر آپ اپنی طرف سے کسی فوت شدہ کے نام کی قربانی کرتے ہیں تو اس کی 2 صورتیں ہیں. پھر سن لیجئے گا. پہلی صورت یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے اپنے کسی فوت شدہ دادا دادی یا والد والدہ، اللہ تعالیٰ جن کے ہیں ان کو سلامت رکھے، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنائے رکھے. تو ایک تو صورت یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے یا آپ کے اس فوت شدہ عزیز نے آپ کو کہا ہو کہ بھئی میری طرف سے قربانی کرتے رہنا. اس صورت میں آپ قربانی کریں گے اور گوشت اس کا رکھ سکتے نہیں ہیں. لیکن اگر آپ اپنی طرف سے تطوعاً نفلی طور پر اپنے فوت شدہ عزیز کے نام پہ قربانی کر رہے ہیں تو گوشت آپ کا ہے، ثواب اس کا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم جب قربانی کرتے تو آپ دعا مانگتے، اللہم تقبل من محمد ومن آل محمد ومن امت محمد. اے اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ اس کو مجھ محمد کی طرف سے، مجھ محمد کی آل کی طرف سے، مجھ محمد کی امت کی طرف سے قبول فرما. صلی اللہ علی حبیبہ دائما ابدا وبارک وسلم. اور جامع ترمذی میں ہمارے ہاں بعض احباب کو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے کہ وہ ہر حدیث کے اوپر جب ذوف کا حکم لگاتے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہے ہی نہیں. یہ ایک رویہ جو ہے یہ درست نہیں ہے. اغیار کو بھی اب اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے جو روش اختیار کی تھی نا یہ ضعیف کھیلنے کی، اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا. سنن ابو داؤد میں، اور اچھا اس میں بھی مطلب یہ ہوا کہ ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو ضعیف ہے، ہمارے مطلب کی نہیں ہے تو صحیح بھی ہے تو ضعیف ہے، ہمارے مطلب کی ہے تو ہم اس کو کہیں نہ کہیں سے چھیڑ چھاڑ کر کھینچ کے ہم اس کو صحیح کر لیں گے. یہ بڑی قوم ہے، یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے جال میں کوا بھی پھنس جائے تو پناہ مانگتا. تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے، اور فرماتے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے خلیل نے مجھے وصیت کی تھی، اس لیے میں ہر سال 2 قربانیاں کرتا ہوں، ایک اپنی طرف سے کرتا ہوں اور ایک
نبی علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس کو ہمارے علماء اہل حدیث جو ہیں وہ اس کو کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ حدیث ضعیف ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ تو بھائی تم حدیث ضعیف کہہ کر تم اس کو کہتے ہو کہ جی الگ سے ہو، ہم کہتے ہیں کہ ضعیف ہی صحیح، فضائل میں ہمارے ہاں ضعیف مقبول ہے۔ ایک الگ سا فتنہ ہے، کبھی انشاءاللہ پھر اس پہ زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے اس پہ چند ایک کھلی باتیں کریں گے۔ اگلا ایک مسئلہ اور تھا جو ہم نے گزشتہ جمعے ذکر کیا تھا کہ قربانی کے جانور میں عقیقہ ہو سکتا ہے۔ فقہاء میں اختلافات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں نے جس طرح پہلے کہا کہ اگر ہمارا مخالف ہے تو ہم نے کہنا نہیں یہ ہے ہی نہیں، جو ہمارے مطلب کا ہوگا ہم نے وہ کہنا چاہیے ہو سکتا۔ قربانی کے جانور میں اور پھر دوسری بڑی بات یہ ہے، میں آج پھر کہتا ہوں، چونکہ کتابیں اور فتاوی جات وہ ہمارے بریلویوں نے ساری زندگی کھیرے حلوے کھانے میں گزار دی۔ ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے بڑا عرصہ پہلے کہا تھا کہ اہل سنت بہر قوالی و عروس، دیوبندی بہر تصنیفات و دروس، خرچ سنی بر قبور و خانقاہ، کہ سنی جو ہیں وہ قوالیوں اور عرسوں کے جوگے رہ گئے، اور دیوبندی جو ہیں انہوں نے اپنی تصنیفات اور دروس دینے کا آغاز کیا ہوا ہے۔ سنی کا جو جیب خرچ ہے وہ سارا قبروں کے اوپر ہے اور خانقاہوں کے اوپر۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، آج بھی معاشرے میں آپ دیکھ لیں جتنا بریلویوں کا خرچہ ہے وہ سارا تیجے ساتھے پر ہی ہے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کو زندگی میں کچھ نہیں دے سکتے، تلخ بات ہے، اگر آپ اپنے ماں باپ کو زندگی میں کچھ نہیں دے سکتے تو ان کے مرنے کے بعد جتنا بھی کھانا وغیرہ ہوگا وہ تو لوگوں کے لیے ہوگا نا، وہ تو جس طرح آپ کا رویہ ہوگا اسی طرح ہوگا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ آپ بچوں کے لیے خاص طور پہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے نا 2-3 صفوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی رضا، اللہ کی رضا جڑے اگے بیٹھے انہاں دی رضا دے اندر، اللہ کی رضا تمہارے باپ کی رضا میں ہے۔ اگر باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، اگر باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ وہ تو تم سے ساری آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھائی معاشرہ ہے، باپ نے سگریٹ کے پیسے مانگ لیے تو اولاد منہ بسورتی ہے میرے پاس نہیں ہے، اور کل کلاں کو وہ رخصت ہو جائے، آج تمہارے پاس اس کی دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آج اس کی دوا دارو کے لیے پیسے نہیں ہیں، کل کو وہ رخصت ہو جائے تو پھر دیکھیں تو لوگوں کے لیے ہوں گی نا، پھر تو باپ کی فرما برداری تو گئی نا۔ اسی طرح ماں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، 3 بار یہ سوال کیا پوچھنے والے نے کہ بتائیے کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ وہ پھر عرض کرتا ہے کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا تیسری بار کون ہے جو میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ چوتھی بار فرمایا تیرا باپ۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، لیکن اگر ہم نے ان کو زندگی میں راضی نہیں کیا، وہ زندگی میں ناراض گئے تو بعد میں تو لوگوں کے لیے۔ تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے بریلویوں کا سارا سرمایہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، جو بولے وہ برا ہے، جو بولے وہ برا، جتنا سرمایہ ہے اس پہ کوئی غریب سے غریب کم سے کم بھی ہوگا نا، وہ کہا نہیں جنی دیر تک 2-3 دیگا نہیں پکڑیاں، جنی دیر تک اپنا کونڈا نہیں کرنا، انی دیر تک سواد نہیں ہونا۔ منع کرنے والے منع۔ اب ہم یہاں پر ہم نے یہ تدبیر اختیار کی، لیکن جو آپ احباب یہاں آتے ہیں آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا، جو ہم نے یہ کام اپنے یہاں شروع کر لیا۔ مجھے ان 2 باتوں پہ بڑی شرم آتی ہے واللہ، لیکن نہ کہیں تو لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہیں گے انہوں پتہ نہیں کہدا غرور ہے،
کیونکہ ہم فوری اگلے کے بارے میں رائے دیتے نا. جب بھی جنازہ آپ نے زندگی میں 20 پڑھے ہوں گے، لیکن جنازے کے لیے طریقہ بتانا شرط سمجھا جاتا ہے. وہ بچے ہو، فیڈر پیتے ہو، سرلک کھاتے ہو کہ تمہیں ہر بار بتایا جائے 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ. ہمیں شرم آتی ہے کہ یار ان لوگوں کو بھی اب جنازے کا طریقہ بتایا جائے گا. دوسری، اب پرونے کھانا کھا کے جان، اوپروں کہندے مولوی نو مول صاحب تسی کہو. تو بھائی یہ ہمیں خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو انہوں نے آج سے 50 سال پہلے کہہ دیا تھا اہل سنت بہرے قوالی و عروج. اس لیے کتابیں تو ہماری ہیں نہیں کوئی بھی. اب جتنی کتابیں ہیں وہ ان کی ملتی ہیں. انہوں نے سارا وہ لکھا ہوا، انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ عقیقہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ہمارے فقہا یہ لکھتے ہیں کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ ہو سکتا ہے. قربانی کے ساتھ عقیقہ اونچی اونچی بولو، ہو سکتا ہے. یہ پہلا حوالہ ہے فتاوی علماء حدیث کا. اس میں اس کی جلد نمبر ہے 13-14 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 192، 93، 94. سوال ہوا کیا ایک گائے 7 بچوں کی طرف سے عقیقے میں ہو سکتی ہے؟ تو جواب دیا گیا ایک گائے شرعاً 7 بکریوں کے قائم مقام ہوتی ہے، لہٰذا ایک گائے 3 لڑکوں اور 1 لڑکی یا صرف 7 لڑکیوں کی طرف سے ہو سکتی ہے. پھر اگلا سوال ہوا صفحہ نمبر 196 پر، قربانی کے جانور گائے وغیرہ میں عقیقے کا حصہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ عقیقے میں جانور کی عمر کا لحاظ ہے یا نہیں؟ اس کا جواب دیا گیا قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ رکھنا حدیث صحیح سے ثابت نہیں، مگر قیاس سے جواز ثابت ہوتا ہے. قیاس سے جواز ثابت ہوتا ہے. آگے فرماتے ہیں عقیقے کے جانور قربانی کے برابر ہونے چاہیے. یہ فتاوی علماء حدیث. دوسرا ہے میرے پاس فتح الباری، یہ صحیح بخاری کی شرح ہے امام ابن حجر کی، اور اسی کا ترجمہ، اسی سے جو اقتباس لکھا ہے وہ توفیق الباری میں. یہ توفیق الباری کے جو شارح ہیں ڈاکٹر عبدالکبیر محسن، یہ بھی اہل حدیث مکتبہ فکر کیا. اس میں بھی اس کی جلد نمبر ہے 8 صفحہ نمبر 807. اس میں کہتے ہیں کہ عقیقے کے جانور کے لیے جو صحیح قول ہے وہ یہی ہے کہ قربانی والی شرائط ہی ہیں، اور جمہور کے نزدیک اونٹ اور گائے کا بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے. تو معاملہ کیا ملا کہ عقیقہ قربانی کے ساتھ ہو سکتا ہے. دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ آخر میں کئی بار یہاں بیٹھ کر یہ بات کر چکا ہوں کہ آپ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اسٹیٹس لگانے کا بڑا شوق ہے. نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے. اور میں نے اپنے پیج کے اوپر کل تحریر بھی لکھی. قربانی ہے سنت ابراہیم علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی یاد کے حوالے سے. قربانی کا معنی کیا تھا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. اب اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ تصویر کھینچ کے آپ نے پیچھے گانے لگا دیے اور کچھ کہا جائے پہے ساڑھے لگے یا تکلیف کسے نو لے. وہ ہمیں تکلیف نہیں ہے، ہمیں دکھ ہے جو ہمیں آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ورثے میں ملا ہے. آپ کو اپنی امت کا دکھ تھا، علماء امت کو بھی امت کا دکھ ہے کہ یہ غلط راستے پر جا رہے ہیں. تو جانور لے کر اس کا اسٹیٹس لگا لگا کے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے. بچہ اس کی سالگرہ ہو، قطع نظر اس کے کہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کو آپ نے اسٹیٹس پہ لگا دیا. ابا کو کوئی دے دی چیز کھلا دی، وہ آپ نے اسٹیٹس پہ لگا دی. کیا مقصد ہے ان باتوں؟ کس طرف جا رہی ہے قوم؟ اور جو بات میں نے پہلے کہی تھی، صدقہ فطر جب دینے کی باری آتی ہے تو صدقہ فطر میں جو جو ہے 4 کلو، منقہ 4 کلو، کھجور 4 کلو، گندم 2 کلو. یہ گندم 2 کلو کیوں رکھی گئی؟ اس دور میں گندم مہنگی تھی.
ان سب چیزوں کے مقابلے میں گندم مہنگی تھی، اس لیے اس کو 2 کلو رکھا گیا، جبکہ کھجور، پنیر، جو، منقع، ان سب کو 4 کلو رکھا گیا۔ تو آج سستی کیا ہے؟ گندم۔ تو آج جب صدقہ فطر دینے کی بات آئے گی تو ہر بندہ چھپ چھپا کے ادوں بھی سٹیٹس لایا کرو کہ میں 2 کلو گندم صدقہ فطر دے رہا ہوں، تب بھی سٹیٹس لگایا کرو نا کہ بھئی میں نے 4 کلو کشمش دیا ہے صدقہ فطر اپنے سب گھر والوں کی طرف سے۔ ادوں تو کہندے جی انہوں زیادہ ہو جانا یہ تھے۔ تو جہاں دکھلاوا آتا ہے وہاں ہم سارے اور رستہ اختیار کر لیتے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ایک اور بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، وہ زندگی رہی تو انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو آپ سے عرض کروں گا، بچوں کے حوالے سے خاص طور پہ۔ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دین سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اب